جو پہلا ایک اعتراض لگ رہا تھا وہ پک اینڈ چوز کا لگ رہا تھا کہ اس کے بعد شاید پک اینڈ چوز شروع ہو جائے گا جس طرح کی آئینی ترمیم آئی ہے۔ آج ہم نے یہ دیکھا کہ آئینی عدالت کے اندر چوتھے نمبر کی سینیورٹی والے کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، 9ویں نمبر والے کو ادھر بھیجا گیا، 21ویں نمبر والے کو، 23ویں نمبر والے کو وہاں پر بھیج دیا گیا ہے۔ پک اینڈ چوز تو سر یہ ہوا ہی ہے، باقیوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ فیصلہ جو ہے صدر مملکت نے وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ کیا ہے اور یہ آئین نے ڈیفائن کیا ہے۔ آئین کے تحت اور جو جوڈیشل کاؤنسل ہے وہ اب جو پہلے بنی تھی وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، تو ظاہر ہے ہر جو ترمیم ہوتی ہے یا قانون بنتا ہے اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، جو ہر کوئی اپنی منشا کے حساب سے بات بھی کرتا ہے، مگر انہی ججوں میں سے لیا ہے۔ یہ ججز کوئی وزیر اعظم کے اپائنٹ کیے ہوئے نہیں ہیں، ایک عدالتی نظام سے، ایک سسٹم جو ہے عدالتوں کا وہاں سے آئے ہوئے ہیں، تو کوئی یہ گڈ ٹو سی یو والا جج نہیں ہے، نہ کوئی ہمارا پسندیدہ ہے، نہ کوئی ہم نے اپنے لیے کوئی لگایا ہے۔ یہ ایک آئینی عدالت ہے، ان کو اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ ججز جو ہے وہ اپنے جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں تو یہ امید ہے کہ جو ہم نے ترامیم کی ہے اس کا مقصد جو میں آپ کو بتاؤں، یہ ہم نے 19 سال پہلے طے کیا تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحب نے، جس کی تائید عمران خان نے بھی کی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی تھی، باقی جمہوری جو قیادت تھی COD میں جو فیصلے کیے گئے تھے، اور یہ ہمارے منشور کا بھی حصہ ہے۔ ہم نے اپنے الیکشن میں جب ووٹ لینے ہم عوام کے پاس گئے، PMLN پیپلز پارٹی، ہم نے اپنے منشور میں رکھا۔ تو آئینی عدالتوں کا کام جو ہے وہ ان کو اپنا آئینی جو فرائض ہے یا آئینی جو کیسز ہے اس کو نمٹانا ہے، جو باقی عدالت ہے سپریم کورٹ کو اس کا کام ہے اپنا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ظاہر ہے ابھی جس طرح آپ فرما رہے کہ یہ پک اینڈ چوز ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بحث آگے چل کے ختم ہو جائے گی۔ اچھا گھیلداس صاحب، ایک تو آپ کو 27ویں آئینی ترمیم مکمل طور پر مبارک ہو۔ اچھا میں ایک سوال جاننا چاہتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ مجھے استثناء نہیں چاہیے، میں عوام کا نمائندہ ہوں اور عوام سے آیا ہوں۔ یہ آپ کی جماعت کے وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب بالکل ہم کسی قسم کا استثناء نہیں چاہتے۔ تو پھر جب جو چیز آپ نہیں چاہتے آپ نے وہ پیپلز پارٹی کے لیے بالکل تھال میں رکھ کر کیوں دے دی؟ کیا اپنی دفعہ آپ کا ضمیر ایک طرف تھا اور اس وقت ضمیر جو تھا وہ مجبور ہو گیا تھا؟ کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ بات آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جب باکو سے پاکستان پہنچے تو ان کے بعد علم میں آئی کہ 2 سینیٹر صاحبان نے یہ ترمیم پیش کیے، تو انہوں نے اس کو معذرت کی اور نکال دیا، کچھ ایکس پہ اپنی پوسٹ بھی رکھی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہتر فیصلہ ہے وزیر اعظم کا۔ اس کو جو ان کے مخالفین، سیاسی مخالفین ہیں، ناقد ہے، جو تنقید کرنے ہیں، وہ بھی اس کو سراہ رہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں۔ جو بات صدر مملکت کی ہے، دیکھیں ہماری ایک اتحادی جماعت ہے، اس کے ووٹ سے ہماری حکومت بنی ہوئی ہے، اس کے سپورٹ سے یہ ترمیم ہوئی ہے۔ یہ ان کی خواہش تھی جو انہوں نے، جن کا ظاہر جب کسی ڈیبیٹ میں، جب کسی بھی مشاورت میں عمل شروع ہوتا ہے، اصول پہ بننا چاہیے۔ مجھے کوہستانی صاحب یہ کلیئر کر دیں، آئین کسی کی خواہش پہ ہونا چاہیے یا اصولی طور پہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ آئین صرف ایک شخص کا نہیں ہے، یہ 24 کروڑ عوام کا ہے۔ جی دیکھیں، آج اس منصب پہ پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آئین کل کوئی اور ہوگا۔ یہ اس عہدے کو استثناء دی گئی، کسی شخص کو نہیں دی گئی ہے۔ کیا دنیا میں مجھے بتا دیں، یہ دنیا میں کے 5 ممالک مجھے بتا دیں کہ جن میں یہ استثناء ہے؟ 5 ممالک۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں آپ اگر صدر مملکت آصف علی زرداری کی ذات کا معاملہ ہے تو یہ وہی صدر مملکت ہے جس نے 18 امینڈمنٹ میں اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، اپنی جو آج اس کے پاس ایگزیکٹو اختیارات نہیں ہیں، وہ جو بزنس وزیر اعظم جس کو رن کرتے ہیں وہ پریزیڈنٹ نہیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے
میں سمجھتا ہوں وہ ایک سپریم کمانڈر ہے، ملک کے بڑے عہدے پہ براجمان ہے. تو یہ اگر اتفاق ہوا ہے پارلیمنٹ، یہ جو ہمارا کام ہے لیجسلیشن کا ہم نے کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پارلیمنٹ سپریم ہے. پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے ہم نے مان لیا کھیلداس صاحب آپ بالکل سپریم ہے، اس وقت آپ ہی سپریم ہیں اور کوئی سپریم نہیں، پارلیمنٹ جس سے زیادہ کوئی سپریم نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نے یہ ساری چیزیں مان لی ہیں. جو حمزہ نے بھی پوچھا، ہم بھی پوچھنا یہی چاہ رہے ہیں. دنیا کے کوئی 5 ملک ہیں یا ہم پہلا ملک بن گئے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ فرسٹ آئے ہیں، فرسٹ پوزیشن ہم نے اثر کر لی، چلے کسی چیز میں تو کر لی. تو اس فرسٹ پوزیشن پہ پھر میاں شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آئے؟ پھر اس فرسٹ پوزیشن کی دور میں میاں شہباز صاحب کیوں نہیں چھاپے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے نہیں لیا، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے اور ہونا بھی چاہیے. آپ بھی یہی کہنا کہ پھر ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ جو وزیر اعظم نے اچھا فیصلہ کیا پوری قوم اس کو سراہ رہی ہے، تو آپ بھی یہ کہیں کہ جو فیصلہ غلط ہوا وہ غلط ہے. آپ مجبور ہو کے کہتے ہیں ہمارے اتحادیوں نے اتحادی کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو 3 حصوں میں تقسیم کر دو پھر ووٹ دیں گے. خدا نخواستہ ایسا کہنے والا جو ہے نا اس کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو جائے گا. میں 1% کہتا ہوں، کوئی اور بات وہ کہہ دیتے تو کیا آپ اس پہ بھی مان جاتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں فیصلے ہونے کے بعد ہم اس کو اون کرتے ہیں. ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی یہ کہنے پہ کیا ہو یا ان کی طرف سے خواہش پہ کیا ہو، مگر ذمہ وار ہم بھی ہے کیونکہ ہم نے کیا ہے. ہم اس کو اون کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں اگر سمجھتا ہوں وزیر اعظم ہو، وفاقی وزیر ہو، جو بھی پبلک آفس یا سرکاری منصب کو چلاتا ہے، اس کو ہیڈ کرتا ہے، تو ان کو احتساب کے لیے حاضر ہونا چاہیے. اور ہم نے مثالیں قائم کی. وزیر اعظم نواز شریف صاحب ایک 18 گریڈ کے افسر کے سامنے جی آئی ٹی میں جا کے پیش ہوئے. ایک مطلب جس طرح ان کا احتساب کیا گیا ہم نے پیش کیا، ہم نے خود آ کر پیش ہوئے. ہم قانون کا ہمیں احترام کرنا چاہیے. کوئی بھی ہو غلط صحیح فیصلے، ثاقب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. سر ثاقب صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی کیا گیا. وزیر اعظم جی یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان بھی آج احتساب کا سامنا کر رہے ہیں نا. تو جی وہی سوال ہے میرا کہ کوہستانی صاحب، حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اصلاحات لے کر آئی ہے، دوسری طرف سے اعتراض آ رہا ہے کہ پک اینڈ چوز اور اس طرح کی جو چیزیں آ رہی ہیں، یا حکومت جو ہے وہ جو عدلیہ پر کنٹرول اپنا جو رہ گیا تھا وہ بھی انہوں نے حاصل کر لیا ہے. ایک اور جو اعتراض ہے وہ آپ کی مخالف جماعت پی ٹی آئی کی جانب سے آتا ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں نظر بھی آتا ہے کہ عمران خان صاحب ہیں، ان کے کیسز نہیں لگ رہے، ان کی جماعت کے کیسز فکس نہیں ہو رہے بڑے عرصے سے. ان کو ریلیف ملنا نہ ملنا تو بہت دور کی بات ہے، کیسز فکس نہیں ہو رہے. میرا بڑا سادہ سا سوال ہے، کیا آپ کی مخالف جماعت کے کیسز اب جو ہے وہ مقرر ہونا شروع ہو جائیں گے؟ جو آپ کہتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے آپ کی جماعت کا کہ جو ہے وہ یہ اصلاحاتی پیکیج ہے عدلیہ میں. دیکھیں پہلی بات پک اینڈ چوز کی آپ بات کر رہے ہیں، جو ہمارے مخالفین بات کر رہے ہیں، جس کا آپ کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. کوئی بھی جج جو آج اپائنٹ ہوا ہے کوئی ہمارا جج نہیں ہے. جج ایک پروسیجر سے آئے ہوئے ہیں، جو عدالتی نظام ہے وہاں سے جج ظاہر انہی ججوں میں سے کسی کو لگنا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، عمران خان صاحب پہ جو کیسز ہیں یا جو جس میں اس جرم میں ان کو سزائیں ہیں، یہ فیصلے عدالتوں نے کرنے ہیں. ہم ان کے کوئی جانی دشمن نہیں ہیں، نہ ہم ان کے سیاسی مخالف ضرور ہیں. اور میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور سمجھتا ہوں اس کو جو بھی ان کے وکلاء ہیں ان کو بے قصور اگر ثابت کرتے ہیں، یہ عدالتوں کا کام ہے. ہماری خواہشات پہ عمران خان جیل نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں. نہیں، وہ ہم چاہتے ہیں جو بھی ہے عدالتوں میں اگر وہ